بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ آج میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانے والی ہوں جو کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا، یعنی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی۔ دراصل ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کے متعلق اور خدا کے متعلق بہت سارے سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ جواب ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں مگر ہم خود حقیقت سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل میری اسلام کی طرف سفر کی کہانی 16 سال کی عمر میں شروع ہوئی، اور اس سے پہلے 15 سال تک میرا برین واش کیا گیا اور مجھے مذہب کے نام پر جھوٹ بتایا گیا۔ جی ہاں، میں جو اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں یہ غلط نہیں ہے۔ جھوٹ اس لیے کہ اصل جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے بدل دیا گیا، اس میں ملاوٹ کر دی گئی، اور وہ ملاوٹ شدہ جھوٹ ہمارے چرچ میں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اور برین واشنگ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارا میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دن رات ہمارا برین واش کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم لفظ مسلمان سوچتے ہیں ہمارے دماغ میں خود بخود دوسرا لفظ ٹیررسٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ اور ہمارا خدا کوئی دو الگ الگ خدا ہیں۔ ہمارا میڈیا نہیں بتاتا کہ اسلام بھی یہودیت اور عیسائیت کی طرح ایک ابراہیمی مذہب ہے۔ بہرحال میں آپ کو اپنی کہانی بتا رہی تھی کہ جب میں 16 سال کی عمر کو پہنچی تو میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ شروع کی، اور یہ ریسرچ بھی میڈیا کی وجہ سے ہی کر رہی تھی۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے بتا دیں کہ ہم ہر روز ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ دراصل میں جاننا چاہتی تھی کہ کوئی مذہب اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی مذہب واقعی اتنا برا ہے تو اس کے 2 بلین سے زیادہ فالوورز کیوں ہیں، جن میں سے 50% سے زیادہ عورتیں ہیں، جبکہ میڈیا بتاتا ہے کہ یہ دین عورتوں کے حقوق کا غاصب ہے اور عورتوں کے لیے ظالم ہے، تو پھر اتنی عورتیں اسے فالو کیوں کر رہی ہیں؟ بس میرے دل میں یہی سوالات تھے، اور میں انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ بہرحال مجھے اپنے خدا سے پوری امید تھی کہ میرا گاڈ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ تو اس طرح 16 سال کی عمر میں نے جو اسلام کے متعلق تحقیق شروع کی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 18 سال کی عمر تک آتے آتے میں اسلام سے مکمل قائل ہو چکی تھی۔ اسلام ہی واحد 100% سچا دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جس میں باقی مذاہب کی طرح کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی، اور قرآن آج بھی اپنی ویسے ہی اصل حالت میں موجود ہے جس حالت میں 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اور میرا اس بات پر کامل یقین ہو چکا تھا کہ میڈیا پر اسلام کے متعلق جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ 100% جھوٹ پر مبنی اور گمراہ کن ہے، مگر اس کے باوجود میں اسلام قبول کرنے سے خوف زدہ تھی، اور یہ خوف تھا میرے ارد گرد لوگوں کے رد عمل کا، کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی کہانیاں سن رکھی تھی کہ جو لوگ اسلام کی جانب کنورٹ ہوئے ان کی فیملی نے ان کو گھر سے نکال دیا اور ان کو بے گھر کر دیا، ان سے زندگی بھر کے تعلق ختم کر لیے، وغیرہ وغیرہ، اور میں اپنی فیملی کے ایسے ریئیکشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے اسی طرح 2 سال مزید اسلام کو سچ سمجھتے ہوئے گزرے۔ ان 2 سالوں میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی تھی، میں نے شراب پینا اور پورک کھانا چھوڑ دیا تھا، اور میں نے ایسے بہت سارے کام چھوڑ دیے تھے جن کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ میں نے اسلام قبول کیے بغیر اسلام پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ میں 20 سال کی عمر میں اسلام کی بارڈر لائن پر کھڑی تھی، اور مجھے ضرورت تھی کسی دھکا دینے والے موٹیویشن کی جو مجھے موٹیویٹ کر کے اسلام کے اندر دھکا دے دے، مگر مجھے دھکا دینے والا کوئی نہیں تھا، اور مجھے اس لاسٹ پوائنٹ کی طرف اپنے آپ کو خود ہی دھکا دینا تھا۔ اور آخرکار 16 ستمبر کو آج سے 2 سال پہلے میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور اس دن میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھوں پر کوئی بوجھ تھا جسے میں 2 سال سے لیے گھوم رہی تھی، اور آج میں نے وہ بوجھ اتار پھینکا ہے۔ میں اس دن بہت روئی تھی، اور میں اگلے 2 دن تک روتی ہی رہی تھی، اور میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ سب کچھ اوکے ہے، جب کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے تو وہ دراصل نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ عام بات ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ اب تمہیں بچے کی طرح اسلام کی جانب
छोटे छोटे कदम उठाने हैं, नमाज पढ़ना शुरू करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। दरअसल ये मेरी एक दोस्त थी जिसने 4-5 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ आने की तौफीक दी, और मैंने इस बात का पर्सनली तजुर्बा किया कि तुम अल्लाह की तरफ चल कर आओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। सच पूछिए तो मैंने जितनी अल्लाह की तरफ आने की कोशिशें की थी, मेरे अल्लाह ने उससे ज़्यादा कोशिशें मुझे अपने पास बुलाने के लिए की हैं। और मेरे अल्लाह का फजल है कि मैं मुसलमान हूँ। अगर बात करें मेरे वालिदैन के रद्द अमल की, तो वो इतना सख्त नहीं था जितना कि मैं खौफजदा थी। अगरचे उनको मेरा इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं आया, मगर उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का बहुत ज़्यादा इजहार नहीं किया। हाँ, अलबत्ता उनके रवैये से अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि उन्हें मेरा इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं है, मगर कम से कम उन्होंने वैसा सख्त रद्द अमल नहीं दिया जिसके लिए मैं खौफजदा थी। आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि क्या मैं इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम तब्दील करूँगी, तो मेरा जवाब है कि नहीं। मेरा नाम तब्दील करने से मेरे वालिदैन की तौहीन होगी जिन्होंने मुझे ये नाम दिया, और मैं उनकी तौहीन नहीं करना चाहती। हाँ, अगर मुझे नाम तब्दील करना होता तो मैं अपना नाम खतीजा रखती, मगर मैं अपना नाम तब्दील नहीं करूँगी। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे आज इतने साल पीछे किसी चीज़ का पछतावा है, तो हाँ, मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने इस्लाम के मुताल्लिक अपनी कन्वर्जन को अपनी फैमिली से छुपाया, जो कि मेरे ख्याल में मुझे उन्हें अपनी तब्दीली से मुताल्लिक पहले आगाह कर देना चाहिए था। और मेरे उनको देर से बताने की वजह से हमारे ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए, जो कि अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, मगर फिर भी इसकी वजह से दिलों में दूरियां पैदा हो गईं, और इस बात का मुझे पछतावा है। बाकी इसके अलावा फ़िलहाल कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं जिसका यहाँ तज़किरा किया जाए, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी जाए। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमज़ोरी कभी भी आ सकती है, और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज़्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। I feel so lucky that Allah has chosen me to be guided to Islam. I understand why things happened and why I went through hardship to get where I am right now. The point is not to be perfect. You will fall and fail, but you will repent and you will get back up again. तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।